سورہ یوسف قرآن مجید کی بہت خوبصورت سورہ ہے. یہ سورہ ہم کو زندگی میں کامیابی کے طریقے بتا رہی ہے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جنہیں اختیار کر کے ہم عزت دولت کما سکتے ہیں اور اپنے غموں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ سورہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں وقتی طور پر شاید وہ تھوڑا بہت نفع حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخر میں وہ شیطان انہیں ذلیل و رسوا کر کے، ان کا تماشا بنا کے اور ان کو پچھتاوے میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے. اچھا، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں اللہ پاک سے رو رو کر ان کی واپسی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کا کوئی بھی بچہ ہو، ماں باپ کا، وہ گھر سے چلا جائے، غائب ہو جائے، پتہ نہیں چل رہا ماں باپ کو کہاں چلا گیا ہے، ان کے اوپر قیامت گزر جاتی ہے. وہی سچویشن یعقوب علیہ السلام کی ہے. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، بہت چاہتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے سب بھائیوں میں. اب ہوا کیا کہ ان کے جو بڑے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہوں نے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا سوچا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہیں کنویں میں پھینک کر آ گئے. اپنے باپ سے کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء اکرام اپنی مرضی سے غیب کا علم حاصل کر رہے ہوتے تو یعقوب علیہ السلام فوری طور پر معلوم کرتے کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، کن حالات میں ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہاں ہیں، کن حالات میں ہیں. انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ کے اور زیادہ نزدیک ہو گئے. اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، لیکن اس وقت میں بھی انہوں نے اللہ پاک سے اپنا بلیف ختم نہیں کیا، نہ اپنی عبادت میں کمی کی، نہ اپنی ایفرٹس میں کمی کی. رزلٹ اللہ پاک نے کیا دیا کہ نہ صرف یوسف علیہ السلام سے انہیں ملوا دیا بلکہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ گئی اور یوسف علیہ السلام کو اس پوزیشن پر پہنچا دیا کہ وہ ایک ملک کے طاقتور حکمران بن گئے. کیا بتایا جا رہا ہے ہم کو کہ کسی غم میں ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو تو سچے دل سے ایفرٹس کریں نکلنے کی اور سچے دل سے اللہ پاک کے پیچھے پڑ جائیں، وہ آپ کو نکال دیں گے اس غم سے. لیکن اگر نہیں چاہتے اس غم سے نکلنا تو پبلسٹی کرتے رہیں، سب سے ہمدردیاں حاصل کرتے رہیں. یہ سمجھایا جا رہا ہے اس میں. اچھا، اب دوسرا کیا میسج دیا گیا ہے، اس کے لیے یوسف علیہ السلام کی طرف آنا ہوگا. وہ ایک ان کو کنویں سے نکال کے مصر کے بازار میں فروخت کر دیا گیا، ایک بیوروکریٹ کے گھر میں غلام کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. جوان ہوئے، بے پناہ خوبصورت تھے، نبی تو تھے ہی، علم و فراست میں بھی بہت ہائی پوزیشن پہ تھے، اوپر سے خوبصورت بھی بہت تھے. تو ان کے مالک کی بیوی یعنی ان کے آقا کی بیوی جس کے وہ غلام تھے ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور ان کو ناجائز تعلقات کی آفر کی، جس کو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ انہوں نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. اب یوسف علیہ السلام کی میں آپ کو پوزیشن بتا دوں، غلام ہے اور غلام کی حیثیت نوکر سے بھی کم ہوتی ہے، اور غلام کو اگر اس کا مالک جو آرڈر کرے وہ غلام کو پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن اس وقت میں بھی انہوں نے اس کا حکم نہیں مانا اور وہ اس کی آفر کو ریجیکٹ کر کے وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد کیا ہوا، اس عورت نے مزید بدلہ لیا، ان پہ بلیم لگا دیا، ان کو قید میں ڈال دیا گیا. لیکن اس قید کی حالت میں بھی انہوں نے کیا کیا، وہی نیک لوگوں کا پیٹرن اختیار کیا جو بتایا جا رہا ہے. جب کوئی تکلیف ہو، کوئی آزمائش ہو تو اللہ کے قریب آ جاؤ اور زیادہ قریب آ جاؤ. تو اللہ کے قریب چلے گئے، بہت زیادہ عبادت کرنے لگے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے لگے، اللہ کی دین کی تبلیغ کرنے لگے، ثابت قدم رہے اور ایفرٹس کرتے رہے وہاں سے نکلنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلا، اللہ پاک نے ان کو اس قید سے رہائی دلوائی. اس عورت نے سب کے سامنے ایکسیپٹ کیا کہ میں گناہ گار تھی، یوسف بے گناہ تھے، یعنی ان کی عزت بھی بحال کر دی گئی. اور یہی نہیں، ان کو اسی کنٹری کا منسٹر آف فائنینس بنا دیا. نبی کی شان اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ایک نبی کی شان کیا ہے، اور ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں ہو، اس کے علاوہ بھی کسی اور گناہ کی آفر کی جائے تو اللہ کے خوف سے اس کو ٹھکرا دو، اللہ پاک اس کا تمہیں بہت اچھا صلہ دیں گے.
ابھی میں نے ایک اسٹوری سنی تھی، کوئی محترمہ تھی شوبز کی، تو کوئی بیوروکریٹ کی وہ رکھیل بنی ہوئی تھی، مہذب زبان میں جس کو کہا جاتا ہے گرل فرینڈ، مالی فائدے کے لیے بنی تھی. پھر وہ دیکھیں تھوڑا مالی فائدہ حاصل کیا، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا. دیکھیں جو اللہ کا خوف نہیں کرتے وہ اس طرح کے آفر کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو شیطان کس انجام تک پہنچاتا ہے. اب یہی آفر نبی کو کی گئی تو ان نبی نے کیا رسپانس دیا؟ ریجیکٹ کر دیا اور وہاں سے نکل گئے. یعنی بتایا جا رہا ہے نیک بندوں کو کہ نبی کے نقش قدم پر چلو تو تمہاری غربت بھی دور کر دی جائے گی، تمہاری اسٹیٹس بھی بڑھا دیا جائے گا. اللہ پاک ان پہ رحم کریں، انہیں ہدایت دیں، ایسے لوگوں کو ان کو معاف فرمائیں. ایک اور میسیج دیا گیا ہے اس سورہ میں کہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے وہ بھائی آئے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے یا کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے کہ وہ آپ کے سامنے مجبور ہو جائیں، بھلے اپنے صحت کی وجہ سے، اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے پیٹرن پہ چلتے ہوئے ان لوگوں کو نہ صرف معاف کر دینا ہے بلکہ انہیں جتنا ہو سکے فائدہ پہنچا دیں، ان کے لیے اچھا کر دیں. یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا راستہ ہے. ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے.